کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کہ طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں، ہاں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ یہ روشنی سے کیا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سے کیا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے 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 چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، ارے یہ ہے خدا کے پیارے، یہ ہے خدا کے پیارے، میں ان کو چاہتا ہوں، یہ ہے خدا کے پیارے۔ اور مقطع آپ کی محبت کی نظر، اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب تک یہ محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے ہوں۔ بہت ہی پرکیف، بہت ہی شاندار کلام آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اس بزم کو سجانے میں پروڈکشن ہاؤس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور جتنے پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے وہ ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس بزم کو سجانے کے لیے اسپانسرز بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمارے پراؤڈ اسپانسرز ہیں موبائل اینڈ بازار۔ موبائل اینڈ بازار کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ موبائل اینڈ بازار آپ کو کوئی بھی الیکٹرانک اپلائنسز پسند ہو، چاہے تو موبائل فونز پسند ہو تو آپ ان کے آؤٹ لیٹ سے جا کے پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی الیکٹرانک اپلائنسز پسند ہو کسی دوسری شاپ سے، دوسرے آؤٹ لیٹ سے، آپ ان کو بتائیں
اتنی یکمشت اماؤنٹ دینے کی آپ کی سخت نہ ہو تو وہ یہ ان کے ایگزیکٹوٹیوز وہ یکمشت اماؤنٹ آپ کے لیے پے کریں گے اور آپ ڈاؤن پیمنٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ قسطوں میں وہ پیمنٹ ادا کر دیں گے. اور جو سنہرا موقع ہمارے پاس ہے وہ تو بتا دیجیے. موقع تو اپنے ناظرین کو بتائے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں. رمضان کے بابرکت مہینے میں اسپیشل ڈیل چل رہی ہے کہ نو ڈاؤن پیمنٹ, کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی. موبائل اینڈ بازار ایک یکمشت اماؤنٹ آپ کی پے کرے گا اور رفتہ رفتہ قسطوں میں آپ کی وہ اماؤنٹ پے کرے گا اور آپ رفتہ رفتہ قسطوں میں ان کو اماؤنٹ کے پیسے دے سکتے ہیں, ریٹرن کر سکتے ہیں, اور وہ چیز کی ملکیت آپ کی ہوگی, وہ اشیاء کی ملکیت آپ کی ہوگی. جی عشبہ. خالق ارض و سما وہ اشک باری چاہیے, روح کو دے جو جلا وہ آب یاری چاہیے, التجا سنتا ہے بندوں کی وہ رب ذوالجلال, بس ذرا سی عاجزی و انکساری چاہیے. اور کل بھی میں نے یہ قطعہ پیش کیا تھا اور آج بھی, اور اب ہر روز انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ یہ قطعہ پیش کریں اور آگے بڑھوں. اس کے ساتھ ہی آج آپ لوگوں کو ایک بہت اہم ترین معلومات پیش کرنا چاہتی ہوں. ناظرین, روزے کے دوران ہمارے جسم کا رد عمل کیا ہوتا ہے, اس بارے میں کچھ اہم ترین دلچسپ معلومات میں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ پہلے 2 روزے پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے, یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے. دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے, یعنی بی پی گر جاتا ہے جسے ہم فشار خون کہتے ہیں. اعصاب جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے. زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد, چکر آنا اور زبان پر مواد جمع ہو جاتا ہے. 3 سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے ہی مرحلے میں گلوکوز میں تبدیلی ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے, جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے, جس کی اس سے اشد ضرورت تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تمام معلومات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, لیکن اس سے کیا, روزہ رکھنے سے آپ کے جو اپنے دوسرے آپ کے معاملات ہوتے ہیں اندر کے, وہ بہتر ہو جاتے ہیں. آپ بہت ساری بیماریاں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ روزہ رکھیے تو بہت ساری بیماریوں سے آپ کو شفا یابی ہو جائے گی. تو اس کے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں. اور اسی کے ساتھ ہی میں مہدی سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جو انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا وہ سوال میں ان سے کروں گی کہ آپ کی کیا بالکل آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں رمضان مبارک میں؟ اچھا, میری مصروفیات یہ ہے کہ ٹرانسمیشن کے بعد گھر جاتا ہوں, سحری ہوتی ہے, سو جاتا ہوں, سو کے اٹھتا ہوں, پھر گھر والوں سے بات چیت, سودا سلام, پھر میں نیوز اینکر بھی ہوں ادنا سا اس چینل پہ, نیوز اینکرنگ بھی ہے میری, بلیٹن ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ٹرانسمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہیں جو ان نازک کاندھوں پہ سونپ دی جاتی ہے. جی ہاں ناظرین, تو آپ جیسے خبر کی دنیا میں جانتے ہیں اینکر مہدی عباس کو, تو وہ خبریں بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں. ہمارے ساتھ طلحہ انور جو ہیں یہ بھی ایک فارمر نیوز اینکر ہیں اور سینئر ڈیبیٹر بھی ہیں. بہت بہت سلام. بتائیے گا کہ آپ کی جانب بھی بڑھیں گے, فی الحال آپ بڑھیں گے اپنے تیسرے نعت خواں کی جانب جو ہمیں ایک خوبصورت سا کلام سنائیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا, حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا, حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا, بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا, آقا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے, اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں
سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آقا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، سبحان اللہ، سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ یہ تھے آصف قادری صاحب جو اپنی خوبصورت سی آواز میں خوبصورت سا کلام پیش کر رہے تھے۔ بڑھیں گے طلحہ انور کی جانب۔ طلحہ انور صاحب، آپ ماشاءاللہ سے ایک سینئر ڈیبیٹر بھی رہ چکے ہیں، ڈیکلیمیشن اسپیچز کیا ہوتی ہیں آپ کو اچھے سے معلوم ہیں، کتنے میڈلز آپ نے جیتے ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز کو لے کر، خصوصاً رمضان ٹرانسمیشن میں جو ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں ان کو لے کر ڈیبیٹرز کا، جو تقریر کرنے والے، تقریر کے خواہش مند مقرر ہوتے ہیں، ان کا کیا چاہت ہوتی ہے، کیا جذبہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کی بھی اگر ہم ہسٹری کی طرف جائیں تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے 2015 میں جب ایک نجی چینل پر وہ ٹرانسمیشن کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ، ان کی ٹیم ممبر نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ کیا آپ ہمارا ٹیم ممبر بننا چاہیں گے اور ہم اس طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں، تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب ہم نے پورے پاکستان کے ڈیبیٹرز کو جو ہے وہ جمع کیا، اور مہدی یہ وہ دور تھا کہ ڈیبیٹ کافی جو ہے وہ لوگ بھول چکے تھے، کالجز میں اس طریقے سے ایسے پروگرامز منعقد نہیں کیے جاتے تھے، تو لوگوں کو سمیٹنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ ان کے پاس ٹریننگ کا کوئی مٹیریل نہیں تھا۔ آج کا جو ایک ڈیبیٹر ہے یا جو ایک مقرر بننا چاہتا ہے اس کے لیے یوٹیوب پہ بہت کانٹینٹ ہے کہ اس کو ہیومرس اسپیچز بھی مل جاتی ہیں، ڈیکلیمیشن بھی مل جاتی ہے، کاؤنسلز موجود ہیں، ڈیبیٹ کاؤنسلز بھی موجود ہیں، تو اس طریقے کے مواقع کیونکہ نہیں تھے تو 2015 میں بہت ہی چیلنجنگ کام تھا۔ پھر 2016 سے لے کر آج تک الحمدللہ ہر چینل ہی یہ ایک تقریری مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، تو کافی نوجوان جو ہے وہ سیکھ بھی چکے ہیں۔ پاکستان ڈیبیٹ کاؤنسل کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کاؤنسل کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو مختلف چینلز پر ڈیبیٹرز کو تیار کر کے ایک نئی نسل کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک روش ہے کہ آپ اپنی بات کو اب گالی اور گولی کے بجائے دلیل سے پیش کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اسی طرف آئیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک عدم برداشت ہے، لوگوں کے اندر سے پیشنس ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، بڑا ایک عشبہ آپ اس چیز کو فیس نہیں کرتی ہوں گی، ہم لوگ فیس کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ، اور عصر کا وقت ہوتا ہے اور عصر سے جو مغرب تک کا سفر ہے، روڈ کے بدترین حالات ہوتے ہیں، بدترین ٹریفک ہوتا ہے، اور لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی لڑائی ہوگی، ابھی جھگڑا ہوگا، اور اکثر لوگ ایسے ایسے جملے، گاڑیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں میں تصادم شروع ہو جاتا ہے، تو وہ سننے کو مل رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو روزے میں کچھ ہی ٹائم باقی ہے۔ ایون لوگ رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی تو رک جاؤ، ابھی تو رمضان نہیں آئے، تو ابھی سے روزے ان میں سے بھاری لوگوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو کہ مزے لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہ کب پھڈا ہوگا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ڈیبیٹ کلچر ایک پروان چڑھا ہے، اس سے معاشرے میں اور یہ جو نوجوان نسل ہے بہت ایک مثبت اس میں چیزیں ہمیں سامنے دیکھنے کو ملیں گی، کافی زیادہ لگتا ہے۔ لیکن طلحہ وہ لوگ جو بچے بہت زیادہ ذہین و فطین ہیں اور بہت زیادہ ذکی ہیں مگر ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن وہ مقرری کا جذبہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور ان کے اندر ان کے دروں میں بہت سی ایسی خصوصیات نہا ہیں، تو وہ کس طرح سے منظر عام پر آ سکتے ہیں اپنے آپ؟ عشبہ دیکھیں، اس وقت یہ جو میں نے دو ڈیبیٹ کاؤنسلز کا آپ کے سامنے نام لیا، ایک یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کاؤنسل اور ایک پاکستان ڈیبیٹ کاؤنسل، اس میں شامل ہونے کے لیے کوئی ایک تو فیس نہیں ہے،
ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے بھی نوجوان آئے جن کا تعلق کراچی کے یا سندھ کے ایسے علاقوں سے تھا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو ہم نے ان کو ٹریننگز دی, ہم نے اپنے ساتھ ان کو انڈلج کیا, اور دوسری بات بڑی زبردست کہ ہم نے اس میں مدارس کے طلباء کو بھی شامل کر لیا. بہت خوبصورت بات ہے یہ, کیونکہ جو ایک یونیورسٹی اور ایک جو مدرسے کا طالب علم ہے اس میں بڑا ایک گیپ رہتا ہے کہ شاید یہ ہم سے سپیریئر ہیں اور ہم شاید کم ہیں, اور پھر ان کے مابین تفریق بھی جو ہو جاتی ہے. تو ہم نے ان کو ایک جب سیم لیول پر سیم پوڈیم پر لا کر کھڑا کیا تو ہم نے دیکھا کہ کئی مقابلوں میں جو مدارس کے طلبہ تھے انہوں نے یونیورسٹیز کے طلبہ کو مات دی اور وہ جیتے اور میڈل جیتے. میرے پاس کوئی اتنی زیادہ میڈلز نہیں ہیں, آپ سے تو کم ہی ہے میرے پاس. آپ ایک اچھے ڈیبیٹر ہے. اچھا بڑھیں گے نعیم صاحب کی جانب. اچھا نعیم صاحب بتائیے گا, جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں تو کیا کیا چیلنجز درپیش ہوتے ہیں, اور خصوصاً کرونا میں آپ نے کیسا ٹائم دیکھا؟ سر کرونا میں تو بہت غلط, بہت ہی سمجھیں آپ بھی ماشاءاللہ دیکھا ہوگا, کرونا بہت حالات خراب تھے. کرونا میں دکانیں بند تھی, آفیسز بند تھے, کاروبار سارا بند تھا, بالکل سب گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, اور بہت اس وقت حالات خراب تھے. اس وقت تو گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تھی, بالکل آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. اس میں جو یہ فلاحی ادارے ہیں وہی کچھ کام کر رہے تھے, فلاحی ادارے کام ہم نے اس ٹائم خلق خدا ہماری نہیں تھی, خلق خدا کے ساتھ نہیں کر رہے تھے, ہم لوگ دوسری تنظیموں کے ساتھ کام کر رہے تھے. بالکل. تو اس میں ماشاءاللہ اس میں بھی ہم نے ہمارے کو بھی پرمیشن گورنمنٹ کی طرف سے ملتی کہ رات کے 2 بجے کے بعد آپ لوگ راشن بانٹنے جائیں. دن میں بانٹنے کا منع کیا ہوا تھا, لاک ڈاؤن میں دن میں بانٹنے کا منع کیا ہوا تھا. پھر ہم رات کے ٹائم جاتے تھے راشن بانٹنے کے لیے, رات کے ٹائم. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ الطاف بھائی بھی ہوتے تھے, الطاف فارغ بھائی بھی ساتھ ہی ہوتے تھے ہمارے ساتھ, اماد کے ساتھ. تو اس میں ہم جاتے تھے ٹرکوں میں راشن لے کے, اور ہمارے کو گورنمنٹ کی طرف سے رینجرز کی گاڑی ساتھ ملتی تھی. رینجرز کی گاڑی ہمارے کو ساتھ ملتی تھی. کیا تعاون آپ کے ساتھ ہوتا تھا؟ جی جی جی, جس علاقے میں جاتے تھے وہاں رینجرز کی گاڑی ہمارے کو ساتھ ہوتی تھی. تو یہ بتائیے کہ اس مفلوج نظام زندگی سے چونکہ اب ہم نکل کے آ چکے ہیں, تو اس میں آپ نے کیا کیا تقسیم کیا اس کے علاوہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ بیمار ہوئے ادویات کا, اور پھر ظاہر ہے لوگوں نے ایک دوسرے سے ملاقات ختم کر دی تھی بالکل. تو وہ کیا ذریعہ تھا, وہ کیا طریقہ تھا جس طرح سے آپ نے لوگوں تک تقسیم کی ادویات؟ ہم نے تو زیادہ تر پروگرام اس ٹائم کے جو اندر نا راشن ہی صرف ڈسٹریبیوٹ کیا. اچھا راشن ہم نے کوئی اور کام نہیں کیے, صرف راشن ہی بانٹے تھے ہم نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. غم بھی بانٹے لوگوں کے, غم تو بانٹے گے, غم تو بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں طلحہ, غم کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے راشن کے ساتھ جو ہے وہ غم بھی بانٹے. اور رمضان پچھلے جو لاک ڈاؤن میں رمضان بھی تھا, رمضان میں پھر آخری ٹائم میں ہم لوگوں نے بچوں کے لیے کپڑے بانٹے تھے. یہ بہت اچھی بات ہے, بالکل, اور ان کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کیا. مل کے بھی کام کیا ہے. قومی کرکٹر رومان رئیس. جی قومی کرکٹر, جی رومان رئیس کی خدمات بھی فضا ہو جاتی ہے. آپ کبھی کراچی میں آئے تو آپ نمائش چورنگی جائیں تو ہر طرف دسترخوان لگے ہیں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل کراچی کے کسی علاقے میں چلے جائیں, بلکہ میں تو خواہش مند ہوں کہ کبھی میں آفس سے نکلوں اور میں افطار جو ہے نا وہ میرا راستے میں ہو جائے, کیونکہ مجھے اتنا تو یقین ہے کہ کراچی میں ایک تو آپ نے روزہ جس ذات کے لیے رکھا ہے تو وہ آپ کو بھوکا تو رہنے نہیں دے سکتا, وہ تو زیر زمین بھی دیتا ہے کیڑے کو. مطلب آپ دیکھیں نا کہ آپ جہاز میں بھی سفر کرتے ہیں, آپ ایسے پرندے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ اڑتے آسمان پر ہیں, مگر ان کی جو خوراک رکھی ہے وہ سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ فضا کی مخلوق کے لیے جو اس کی خوراک بنا دی ہے وہ سمندر کی تہ میں, تو اللہ تعالیٰ نے تو رزق دینا ہے. تو کراچی میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, آپ نکل جائیں بس, کہیں بھی ہوں گے افطار کا سامان بھرپور ملے گا آپ کو. بالکل, یہ کراچی شہر کی یہ بات سچ ہے. بالکل خاصیت ہے, دونوں چیزیں, شہری بھی ہے اور بڑی محبت کے ساتھ. شہری میں پوری معلومات پبلک کر, بلکہ سحری کا تو اور بھی زیادہ بہترین طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے. ٹی پی ایل ٹی ایل پی والوں میں کیا چل رہا ہے, نمائش پہ 3 لگ رہے ہیں نا نمائش پہ, پبلک معلومات کرنے کے ساتھ ہی جاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کھانا ہے, مینیو دیکھ لیتے ہیں کہاں پر کیا اچھا مینیو ہے. لیکن اس میں آپ کے چینل کی توسط سے ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو دسترخوان لگے ہیں الحمدللہ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی تفریق نہیں کریں گے, ہم آپ سے نام نہیں پوچھیں گے, آپ کا مذہب نہیں پوچھیں گے, روٹی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, آپ کا عقیدہ نہیں پوچھیں گے. لیکن کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو صرف سیر سپاٹے کی نیت سے نکل کر ان دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے بھی سیری کر لی, افطار کر لی. دیکھیں وہ منع تو نہیں ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے تھے سیری کرنا کہیں اور اپنے گھر پہ یا پیسے دے کے کسی ریسٹورنٹ سے, تو آج شاید کوئی جو زیادہ مستحق تھا نا
وہ بغیر سحری کا روزہ رکھے گا، بالکل، کیونکہ آپ نے کسی کے حق کی روٹی کھا لی، کیا بات کہی آپ نے۔ بہت اچھا کام کر رہی ہے، سیلانی بہت اچھا کام کر رہا ہے، تمام آرگنائزیشنز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن آپ سیر سپاٹوں کی نیت سے نہیں، بلکہ آپ کو اگر گھومنا پھرنا ہی ہے تو آپ جائیں، اپنی نیت سے وہاں پہ وزٹ ضرور کریں، اپنی ڈونیشن بھی دے دیں، اپنی ڈونیشن بھی، اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں ناظرین۔ کیونکہ اگر آپ سیر ہو کر کسی کو نہیں کھلا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم میں سے تو اتنے سارے ایسے ہیں جو شاید کسی کو اتنا افطار نہ کرا سکے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سیر ہو کر نہیں، اگر آپ کسی کو کھجور بھی کھلا دیں گے تو بھی آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کو روزہ افطار کرانا ہی ہے تو آپ ایک کھجور سے بھی کرا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی زندگیاں ایسی کر لیں کہ ہم جس طرح روزہ ہوتا ہے کہ تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو پاک کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو آخرت ہے وہ عید کی طرح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ بالکل، دیکھتے رہیے گا۔